الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ اولہ رحمتٌ، کہ اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور اس کا درمیانی عشرہ وہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت وہ گزر چکا، دوسرا عشرہ مغفرت بھی گزر چکا۔ جنہوں نے کما حقہ ان عشروں میں عبادت کی، اللہ رب العزت سے رحمت کو بھی پا لیا، مغفرت کو بھی پا لیا، اور جن سے کوتاہی ہو گئی ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وآخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی والا عشرہ وہ موجود ہے، لہٰذا عبادت کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ اس عشرے میں ایک رات کو اللہ نے رکھا ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات۔ ویسے تو مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، بالخصوص رمضان المبارک کی ہر رات مسلمان کے لیے وہ لیلۃ القدر ہی کی مانند ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ بعض بزرگ حضرات بھی فرماتے ہیں کہ من لم یعرف قدر لیلۃ فلا یعرف لیلۃ القدر، کہ جو عام راتوں کی قدر کو نہیں پہچانتا وہ لیلۃ القدر کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ مطلب یہ کہ جو عام راتوں میں عبادت کا شائدہ نہیں ہوتا وہ بندہ لیلۃ القدر کی عبادت کی حلاوت کو نہیں پا سکتا، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ چاہیں نصیب فرما دیں، جس کو اللہ چاہیں توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کو اور اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو پا رہے ہیں، اور اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے۔ اور خود ہی پھر سوال اٹھایا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس بندے نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، چاہے ایک نفل 2 نفل پڑھ لیے، یا ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کر لیا، یا کوئی اور عبادت کی، ذکر و اذکار میں لگا رہا، درود پاک پڑھتا رہا، تو وہ ایسے ہوگا جیسا کہ اس نے 1000 سے بھی زائد مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی ہے۔ لیلۃ القدر بڑی شان والی رات ہے، امت محمدی اعلیٰ صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عطا فرمائی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے اس رات کی تلاش جاری رکھیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں رات تو گزر چکی، آگے 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں باقی ہیں، ان کے اندر خوب تلاش کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ پوری رات عبادت ہو۔ آج کل ہمارے ہاں ایک غلط روش چل نکلی ہے کہ رات کو جاگنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ فلمیں دیکھتا ہے تاکہ لیلۃ القدر کو پا سکے، پوری رات کو جاگ سکے۔ کسی کو دیکھا جاتا ہے
کہ وہ کھیل کود میں لگا ہے، لیکن اس طرح کے جاگنے کا فائدہ کچھ نہیں، فائدہ اسی جاگنے کا ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر بندہ پوری رات اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لے اور درود پاک پڑھ لے، اور اس کے بعد سو جائے اور صبح سحری کے وقت اٹھے، تہجد پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر ہی میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے ساتھ اور لیلۃ القدر کو قرآن پاک کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں جتنا بھی قرآن پڑھا جائے وہ کم ہے، نوافل میں پڑھا جائے یا قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کر کے پڑھا جائے یا زبانی پڑھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ایک مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی۔ فرمایا کہ عائشہ یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ طاق راتوں میں بالخصوص اور عام راتوں کے اندر بالعموم اس دعا کا اہتمام کریں اور جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم قوم من حیث القوم، امت مسلمہ ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید سے بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ قرآن پاک جو ہمارا اصول حیات تھا، آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں، چھوڑ بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تھا، تلاوت کرنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد اس کی اشاعت کرنا چاہیے تھی۔ لیکن دیکھا جائے تو ہم قرآن پر ایمان اور یقین تو رکھتے ہیں، لیکن تلاوت بہت کم، فہم نہ ہونے کے برابر، اور اس کے بعد عمل وہ بھی نہ ہونے کے برابر، اور اشاعت قرآن تو مخصوص حلقوں میں پائی جا رہی ہے اور یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا تو حضرت لکھتے ہیں کہ وہاں پر میں نے غور و خوض کیا کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کے اسباب کیا ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی پستی کی بنیادی وجہ وہ قرآن مجید سے دوری اور آپسی اختلافات ہیں۔ خانہ جنگی کا ہونا، آپسی اختلافات کا ہونا اور قرآن مجید سے دوری کا ہونا، یہ بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر ان دو وجہوں پر غور کیا جائے، ان دو اسباب پر غور کیا جائے، تو در حقیقت یہ ایک ہی سبب ہے کہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہمارے آپسی اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے چلے گئے۔ آج ہماری قوم امت مسلمہ آج اسلام ڈھونڈ رہی ہے ڈراموں کے اندر۔ ان کو چاہیے کہ اپنی الماریوں میں پڑے ہوئے گرد آلود قرآن کو اٹھائیں، اس کی گرد کو جھاڑ کر کے اس قرآن کو کھول کر کے پڑھیں تاکہ ان کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ آ سکے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی گئی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا تعالیٰ نے اٹھا لی، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کتاب ہمیں آگے دی تھی، ہم نے اس کتاب کو نہ پڑھنے کی زحمت گوارا کی، نہ پڑھنا گوارا کیا، نہ اس پر عمل کرنا گوارا کیا، اور نہ ہی اس کو آگے پہنچانا گوارا کیا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ہم لوگ قرآن مجید کو اہمیت ذرہ بھر نہیں دے رہے، پھر ہمارے گھروں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اولاد بدتمیز ہو جاتی ہے، پھر ہم بھاگتے ہیں کبھی اس در کبھی اس در۔ در حقیقت بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے بارے میں نہ تو صحیح طرح شعور رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو پڑھنا گوارا کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں اور ایک بات کیا کرتا ہوں اور آج بھی عرض کروں گا کہ اگر ہمارا بچہ یا ہماری بچی اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھنے نہیں جاتے، چھٹی کر لیتے ہیں، یا ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے
ٹیوشن پڑھانے کے لیے جو بندہ گھر میں آتا ہے، جو ٹیچر گھر میں آتا ہے، وہ نہیں آتا تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں بھی تڑپتی ہے، باپ بھی تڑپتا ہے، ماں بھی چیختی ہے، باپ بھی چلاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ رب کا قرآن پڑھنے مسجد یا مدرسے میں نہیں جاتا تو باپ کے کان پہ بھی جوں تک نہیں رینگتی اور ماں بھی ذرہ بھر پریشان نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو لینے دیجئے، اور سو لینے دو تھوڑی دیر، بعد میں اٹھ کر کے چلا جائے گا، شام کو پڑھ لے گا۔ تو یہ رویہ ہمارا قرآن مجید اور دین کے ساتھ میرے خیال میں انتہائی نامناسب ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جو اصول زندگانی ہے، قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جو اصول حیات ہے۔ ہم نے یہی پڑھا، یہی سنا اور اپنے بڑوں کو اسی سلسلے میں دیکھتے آئے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر میں کہوں چھوٹی سی بات بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج قرآن پاک کو اور عربی زبان کو ذرہ بھر بھی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ دیکھا جائے تو ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جو توجہ اور جو محنت دوسرے سبجیکٹس کے اوپر کی جاتی ہے، کیا وہ توجہ اور محنت عربی زبان پر کی جاتی ہے؟ کیا وہ اہمیت عربی زبان کو یا قرآن مجید فرقان حمید کو دی جاتی ہے؟ ہر کوئی اس کا جواب نفی میں دے گا۔ تو یہ رویہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اور اس زبان کے ساتھ کہ جو زبان سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس ہے، اس زبان کے ساتھ یہ رویہ اگر ہم روا رکھیں اور پھر ہم ڈھونڈیں سکون، پھر ہم ڈھونڈیں امن، پھر ہم ڈھونڈیں ہر طرف اپنی ترقی اور ہم ڈھونڈیں کہ ہمارا پھریرا پوری دنیا پر لہرائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا کہ جو کتاب اصول زندگی کتاب تھی، جو زندگی گزارنے کے اصول بتلاتی تھی، اس کو چھوڑنے کی وجہ تھی کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ آ کر کے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو ایمان بالقرآن ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لے آئیں، اور دوسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کا وہ تلاوت بالقرآن ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایمان بالقرآن تو پایا جا رہا ہے لیکن تلاوت بالقرآن بہت کم ہے۔ رمضان مبارک میں تو ہوتا ہے زیادہ، لیکن عام دنوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا حق قرآن پاک کا وہ فہم قرآن ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کوٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک ذہن پایا جانے لگا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو سمجھ ہی کر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، میں اس سے تو ایگری کرتا ہوں، اس سے تو اتفاق کرتا ہوں، لیکن قرآن پاک کو بن سمجھے پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یہ تو کیا ہی بات ہے، نور علی نور ہے، لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کو آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا گیا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حروف ہیں، گویا کہ جو الف پڑھے گا اس کو اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، جو لام پڑھے گا اس کو اس پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی، جو میم پڑھے گا تو اس کو بھی اس پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب دیکھیے، الف لام میم یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ حروف کا مجموعہ ہے کہ جس کے معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو صرف سمجھ کر پڑھنا ہی ثواب ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم کی مثال نہ دیتے، بلکہ کسی ایسے کلمے کی، کسی ایسے جملے کی مثال ارشاد فرماتے کہ جس کا معنی اور مطلب کا امت کو پتہ ہوتا۔ یہ تو ایسے کلمات ہیں، یہ ایسے حروف مقطعات ہیں کہ جن کے معنی صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنا اس کی تو کیا ہی بات ہے،
لیکن بغیر سمجھ کر باعث بطور ثواب کے پڑھنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں، اس پر بھی بندے کو اجر ملتا ہے۔ ہاں اس طرح کر لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، ساتھ ساتھ سمجھیے بھی صحیح، علماء کے ساتھ تعلق کو استوار کیجئے، علماء کے قریب جائیے، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کھل کھل کر کے آنے لگے گا۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید کا حق عمل بالقرآن ہے، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ہم میں یہ بہت زیادہ کم ہو گیا۔ تبھی تو آج ہر جانب ہم لوگوں کو مار پڑ رہی ہے، چہار سو مسلمان پس رہا ہے، عمل قرآنی نہیں پایا جا رہا۔ ہمارے اندر تبصرے ہیں، تجزیے ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت آ جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے ساتھ ساتھ کوئی حدیث بھی آ جاتی ہے، تو میرا مسلمان بھائی اس کے اوپر اپنا سر نہیں جھکاتا، لیکن اگر کسی بڑے اسکالر کی بات آ جاتی ہے تو فوری طور پر کہنے لگ جاتا ہے کہ ہاں جی انہوں نے بات بالکل صحیح کہی۔ خدا را خیال کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان بھی لائیے، تلاوت بھی قرآن پاک کی کیجئے، فہم قرآن بھی بہت ضروری ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے، اور عمل بالقرآن بھی ہونا چاہیے کہ جو پڑھیں، جو سمجھیں، جو تلاوت کریں اس پر عمل بھی ضرور ہو۔ اور اس کے بعد امت کا جو فریضہ ہے وہ کہ امت کو چاہیے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے جو احکامات ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں۔ اشاعت بالقرآن یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی قرآن کا پیغام پہنچے کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا گیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم لوگ پریشان حال ہیں۔ آج ہم لوگ وہ کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر بادشاہی کی تھی، کہ جن کا سکہ چلتا تھا، وہ لوگ بھی آج چہارسو مار کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا برما ہو، کیا کشمیر ہو، کیا فلسطین ہو، کیا شام ہو، جس ملک کو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس ملک کے اندر مسلمان کا خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑا اور آپسی اختلافات میں شدید سے شدید تر ہوتے چلے گئے۔ قرآن مجید کا عمل نہیں رہا، تبھی تو آج نوجوانوں کے اندر غیرت مفقود ہو گئی۔ قرآن مجید کو سمجھنا نہیں رہا، تبھی تو میری قوم کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آنکھوں سے حیا و نقا ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آگے پھیلانا نہیں ہوا، تبھی تو آج اسلام کا پھیلاؤ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کو ہم عمل میں نہیں لائے، قرآن مجید کی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوئے، تبھی تو آج ہمیں چلتے ہوئے دیکھ کر کوئی کافر کلمہ نہیں پڑھتا۔ آج جھوٹ عام ہو چکا، آج بددیانتی عام ہو چکی، آج چیزوں میں ملاوٹ عام ہو چکی، آج چہار سو ظلم ہی ظلم، فحاشی اور عریانی ہی نظر آ رہی ہے۔ اگر نہیں پڑھا جا رہا تو قرآن مجید کو نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ وہ قرآن کتاب ہے کہ جو کائنات میں سب سے عظیم ترین کتاب تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج یہ کتاب مظلوم ترین کتاب بن چکی ہے۔ خدا را قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے۔ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے شب و روز میں قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کیجیے، بھرپور تلاوت کیجیے۔ پتہ نہیں اگلے رمضان المبارک تک ہم لوگ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی بھرپور تلاوت کریں، جتنا ہو سکے قرآن پاک کو پڑھیں، محبت بھری نظروں سے دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت جتنی ہو سکے ہم لوگ کریں، اور اس کتاب کو جس کو ہم نے مظلومیت کے درجے میں اتارا ہوا تھا، اس کو پھر عظمت کے درجے میں لے آئیں، اس کو اپنے اعمال میں لے آئیں۔ جو قرآن کہتا ہے ان کے اوپر عمل کریں۔ خدا را یہ عظیم ترین کتاب ہے، اس کو مظلوم ترین ہونے سے بچا لیجئے۔ ماہر القادری کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔
خدا را قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پہ عمل کیجئے اور قرآن مجید فرقان حمید کو جتنا ہو سکے پڑھیے۔ رمضان المبارک ہے، اس کی قدر کیجئے، لیلۃ القدر ہے، اس کی تلاش کیجئے، جستجو کیجئے اور اس میں بھرپور عبادت کیجئے، اور ہو سکے بلکہ لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، فہم قرآن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر عمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی اشاعت ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ڈنکا اور پھریرا پوری دنیا میں لہرا دیں، اور قرآن مجید کو اتنا زیادہ پڑھیں، اتنا زیادہ سمجھیں کہ ہر گھر میں مفسر ہو، ہر گھر میں قرآن مجید کو سمجھنے والا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سبھی کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اپنی اولادوں کی قرآن مجید اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔